جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم وصیتیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی آپ مدد طلب کریں تو آپ نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ استعانت، مدد طلب کرنا، یہ عبادت ہے۔ استعانت، مدد طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا جس پر وہ طاقت نہیں رکھتا، یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ ایسا کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے نفع کے لیے مدد طلب کرتا ہے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی سے مدد طلب کرتا ہے جو اس پر طاقت نہیں۔ مثلا کسی مردے شخص سے وہ کہتا ہے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، میرے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، میرے اوپر بیماری آ گئی ہے، میں نقصان میں جا رہا ہوں، میری تجارت جو ہے وہ گھاٹے میں جا رہی ہے، تو میری مدد کر۔ کس کو بولتا ہے؟ کسی مردہ شخص کو یا کسی فرشتے کو یا کسی حجر کو، کسی شجر کو، لات منات عزا کو، کسی بت کو پکارتا ہے، تو اس سے اس کا یہ مدد طلب کرنا جو ہے سری شرک ہے۔ اور پھر ہم تو ہر نماز میں اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ عبادت بھی تیری ہے اور مدد بھی تجھ سے ہی، اس میں حصر ہے، ایاک نستعین، تجھ ہی سے۔ اور اس لیے علماء کہتے ہیں ایاک نستعین میں ہے، اس کا دوسرا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے ولا نستعین غیرک، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے غیر سے نہیں مانگتے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں اور غیروں سے بھی مانگ رہے ہیں۔ او بھائی یہی تو شرک تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، فرعون، دیگر دوسرے بڑے بڑے یہ جو سرداران قریش کفار تھے نا، یہ اللہ سے بھی مانگتے تھے، بتوں سے بھی مانگتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے، التجائیں بھی کرتے تھے، استعانت اللہ سے بھی کرتے تھے، بلکہ وہ آج کے، ذرا بات سخت ہے اس کو ذرا قبول کر لینا، بلکہ آج کے بہت سارے مسلمانوں سے وہ اچھے تھے، وہ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں صرف اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ بات سمجھ؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی، طوفان آ جاتا، دریا سمندر کے اندر طغیانی آ جاتی، کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کی قسم، اللہ نے کہا کہ صرف اور صرف وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ مخلص دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے تھے۔ اور آج کا مسلمان پریشانیوں میں کس کو پکارتا ہے؟ واللہ ہمارا ایک ساتھی تھا، سعودی عرب میں ہوتے تھے ہم، تو وہ یہ بحری جہاز کے ذریعے سفر کر رہے تھے، مصر جا رہے تھے، تو جس کشتی میں یا جس جہاز میں وہ سوار تھے 2-3 سعودی تھے، باقی سارے جو ہے نا وہ مصری لوگ تھے، ظاہر ہے وہ سعودیہ سے ادھر جا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ کشتی کو جو ہے وہ طوفان نے آ گھیرا اور وہ کشتی پریشانی کا لوگ پریشانی کا شکار ہو گئے، بہت ساری اموات بھی ہو گئی۔ کہتا ہے وہ ہمارا ساتھی جب وہ واپس آیا، اللہ نے اسے نجات دی، کہتا ہے وہ کشتیاں دیگر آئیں، کشتیوں میں ہم سوار ہوئے، پھر لوگ جو ہے نا وہ مر رہے تھے، اور پھر ہم جو مرے ہوتے تھے ان کو باہر نکال پھینکتے تھے، جو دیگر 2 اضافی کشتیاں ہوتی ہیں جو احتیاطی ساتھ رکھتے۔ کہتا ہے وہاں پہ لوگ جو ہے ادھر، وہاں پہ ان کا کوئی بہت بڑا کوئی داتا تھا، جس طرح ہمارے ادھر پاکستان میں بہت بدوی اس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پہ وہ پکار رہے تھے یا بدوی یا بدوی یا بدوی، کہتے ہیں اس کو پکار رہے تھے اس مشکل حالات میں، اس مشکل حالت میں، ان پریشان کن معاملات میں۔ کہتے ہیں اور وہ تو توحید والے، واللہ میں بڑا خوش ہوا اس کی بات۔ کہتے ہیں ہم اسے او اللہ سے ڈرو، اور اس وقت بھی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکار رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ جان ان کی بھی دیکھو، ان کی بھی جان پر بنی ہوئی ہے، کوئی دور دراز تک کوئی نام و نشان بچنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں تھی، لیکن وہ ان کو توحید کا درس دے رہے، اور ڈرو اللہ سے، یہ اللہ کو پکارنے کا وقت ہے۔ اور مشرکین مکہ بھی ان حالات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور مسلمان کس کو پکار رہے ہیں؟ بولے اب کیا ایمان کیا ہے، کیا اسلام ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟
ہر نماز میں جی نماز پڑھتا ہوں، 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کرے کوئی معنی سمجھانے والا ان کو مل جائے۔ وہ استعانت، اس کا مطلب ہوتا ہے عون طلب کرنا، مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، یہ کسی اور سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی۔ کسی مردے سے، کسی جناب حضرت صاحب سے، کسی پیر سے، کسی فرشتے سے، کسی جن سے یہ مدد طلب نہیں کی جائے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، والعیاذ باللہ۔ کوئی بھی انسان نفع جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے مدد کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ مصیبت، پریشانی، تکلیف آ گئی ہے، اس کو ہٹانے کے لیے کس کی طرف؟ اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ۔ اللہ نے اس کائنات کا، اس یعنی انسانوں کا سب سے جو افضل انسان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی یہی کہا ہے اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ یونس ہے، اس کا آخری رکوع ہے، جا کے گھر جا کے دیکھ لینا، ترجمہ دیکھ لینا۔ اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت پہنچائے، اگر آپ کو بھی اللہ کوئی مصیبت پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ کے علاوہ وہ مصیبت ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ پر جو آئی ہوئی مصیبت ہے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہے تو آپ سے کوئی وہ بھلائی جو ہے وہ روک سکتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا، لیکن لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھاگتے ہیں، فلاں صاحب کو بلا رہے ہیں، فلاں صاحب کو پکار رہے ہیں، فلاں سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ او بھائی، صرف مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ۔ میں نے تو یہ عرض کی تھی کل کے درس میں، ہم نے سنا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ یہ جو جائز جس پہ بندے قدرت بھی رکھتے ہیں، انسان لوگ مدد کرنے پر قادر بھی ہوتے ہیں، اس صورت میں بھی انسان کے لیے یہی زیادہ لائق بات ہے کہ وہ صرف اللہ کو پکارے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی سے مانگے نہ۔ کس سے مانگے؟ صرف اللہ کو۔ اور استعانت یہ تو پھر سیدھا سیدھا جو ہے یہ توحید ہے، اور اگر یہ استعانت اللہ جل جلالہ سے پھیر کر کسی اور کو دے گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ وصیت فرما رہے ہیں، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب آپ نے مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، سمجھ دے، اور اس پر عمل کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔